بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، گزشتہ روز اپنی بیماری کے باعث آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش نہیں کر سکا، لیکن آج میں نے یہ سمجھا کہ ویڈیو جو ہے وہ آج بیماری کے باوجود آپ کی خدمت میں پیش کی جانی چاہیے، کیونکہ اس حوالے سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے حوالے سے جو میرے پاس تازہ ترین معلومات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ مسلم لیگ نواز کی رہنما مریم نواز صاحبہ نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے اسے گھر بھیجا جائے۔ اس کے اوپر ناظرین بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے جو دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کی جانب سے، پاک فوج کی قیادت کی جانب سے ان سے ان کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں اور مذاکرات کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس دعوے کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس کیا اپڈیٹس ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور تیسری جو سرخی نکالی ہے بی بی سی نے اس سٹوری کے حوالے سے، جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے لیکن عوام کے سامنے چھپ چھپا کر نہیں۔ ناظرین، یہ جو سرخی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور مسلم لیگ نواز جس کا گزشتہ چند ماہ سے یہ بیانیہ ہے کہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ ماضی کے اندر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز چھپ چھپا کر آرمی کی قیادت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتی رہی، مذاکرات بھی کرتی رہی اور فائدے بھی اٹھاتی رہی۔ اور اس حوالے سے 90 کی دہائی کے اندر بھی جب میاں صاحب کو 2 مرتبہ اقتدار ملا اور اس مرتبہ بھی آخری دفعہ بھی جب انہیں اقتدار ملا، تو ہم نے ان خبروں کو رپورٹ کیا کہ کس طرح سے مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں میاں شہباز شریف اور چودھری نثار، وہ رات کے اندھیرے میں جی ایچ کیو میں جا کے اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی کی قیادت سے جو ہے وہ ملاقاتیں کرتے رہے، مذاکرات کرتے رہے اور اپنے لیے جو ہے وہ فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ناظرین، دوسرا جو معاملہ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا دعویٰ ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی قیادت، آرمی چیف پاک فوج کی قیادت کی جانب سے مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ دعوت جو ہے وہ ان کے قریبی ساتھیوں کے ذریعے ان تک پہنچی ہے۔ براہ راست ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے ذریعے جو ہے یہ مذاکرات کی بات کی گئی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری معلومات کے مطابق، ہمارے ذرائع کے مطابق، مریم نواز صاحبہ کا یہ جو دعویٰ ہے یہ 100% جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، 100% حقائق کے برعکس ہے، کیونکہ جو ہماری معلومات ہیں، کیونکہ جو ہمارے ذرائع ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس قسم کے رابطے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں ہوئے، بلکہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے یہ رابطے مسلسل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ محمد زبیر صاحب کی جانب سے رابطے کیے گئے، جس کو پہلے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے تسلیم نہیں کیا اور بعد میں پھر انہوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ جو تازہ ترین رابطہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کے ذریعے ہوا ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق راجہ فاروق حیدر نے اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ مستقبل کے اندر اگر انہیں کسی قسم کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہ زیادہ کارڈیل ریلیشن شپ کے ساتھ جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کام کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ موقع فراہم کیا جائے اور پاکستان کے اگلے الیکشن کے اندر انہیں سپیس دی جائے اور ان کے اوپر جو احتساب کا جو عمل جاری ہے اس سے حکومت اگر پیچھے ہٹ جائے، عمران خان کو اگر منایا جائے، تو مسلم لیگ نواز جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ پاک فوج کی خدمت کرے گی۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک اور جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ پاک فوج سے بات کی جائے گی۔ اب سوال یہ بنتا ہے، ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آئین کا وہ کون سا دائرہ ہے، آئین کی وہ کون سی شک ہے جو کہ اپوزیشن جماعتوں کو یہ سہولت دیتی ہے کہ وہ ایک منتخب حکومت کو گرانے کے حوالے سے پاک فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں۔ گویا اٹ سیلف یہ ایک غیر آئینی مطالبہ ہے جو مریم نواز صاحبہ نے کیا، یعنی کہ ایک منتخب حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیجا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ
مذاکرات کیے جائیں گے۔ جب سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے جلوسوں کا آغاز ہوا ہے آل پارٹیز کانفرنس کے بعد، اس کے بعد سے مسلسل جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس قسم کے دعوے کیے جاتے رہے، اس قسم کے بیانات دیے جاتے رہے کہ ان کا جو مقابلہ ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عمران خان کو لانے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت ختم کر دی جائے تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر سکتی ہیں۔ ناظرین، آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ گزشتہ ایک ہفتے کے اندر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے 2 رہنماؤں کی جانب سے بی بی سی کو انٹرویو دیے گئے۔ پہلا انٹرویو جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کا تھا، پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں۔ اپنے اس انٹرویو کے اندر انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اجلاس کے اندر قطعاً اس حوالے سے اتفاقی رائے نہیں پایا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود قیادت کا نام لے کر جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ اور اگر میاں نواز شریف نے نام لیے ہیں، دھاندلی کے اگر الزامات لگائے ہیں جنرل فیض حمید کے اوپر، جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر، تو اس حوالے سے بلاول بھٹو نے اس امید کا اظہار کیا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ثبوت جلد ہمارے سامنے لائیں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اس انٹرویو کے اندر معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ لے جانے کی بات بھی کی۔ ان کے اس انٹرویو کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر خاصی بات ہوئی، شور بھی ہوا۔ جو بعض صحافی حضرات ہیں، اینکر حضرات ہیں، جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سے زیادہ جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے بکس میں مبتلا ہیں، ان کی جانب سے اس میں دعوے کیے گئے کہ بلاول بھٹو کے انٹرویو کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، وہ اس میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نظر آئے۔ اور اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو، جس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حوالے سے بات کی گئی، اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو حامی اینکر حضرات ہیں جو کہ عمران خان کے بکس میں مبتلا ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس انٹرویو کے اندر کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں۔ لیکن ناظرین، ہم نے ان دونوں انٹرویوز کو بہت غور سے سنا اور پھر اس کے بعد پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی اور آپ تک پہنچائی۔ دونوں ویڈیوز کے اندر واضح طور پہ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی جو نوجوان قیادت ہے، یعنی بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ، وہ اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کرنے اور فوج کی خدمت کرنے کے حوالے سے ان کے درمیان جو ہے وہ سخت مقابلہ ہے۔ گویا یہ کہنا چاہیے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ بوٹ کو چاٹنے کے نعرے میں بدل گیا ہے، اور بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ کی اس وقت یہ پوری کوشش ہے کہ بوٹ چاٹنے کے اس مقابلے کے اندر جو ہے وہ فتح حاصل کی جائے۔ لیکن ناظرین، ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بات واضح طور پر پی ڈی ایم کی قیادت کو بتا دی گئی ہے کہ ایسی کو بات سوچے بھی نہ کہ فوج کسی قسم کا کوئی غیر آئینی اقدام کرے گی یا عمران خان کو اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے جو ہے وہ گھر بھیجا جائے گا۔ عمران خان اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں گے، اور اس حوالے سے پی ڈی ایم کو واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ بات ان تک پہنچا دی گئی ہے۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔